افسانچے کی تعریف یہ ہے کہ وہ کاغذ پر کم اور قاری کے ذہن میں زیادہ رہے۔ اچھے افسانچے کی خوبی یہی ہے کہ اس کا اختتامی سطر چونکا دے۔ آئیے کچھ نئے اور کچھ پرانے قلم کاروں کے افسانچے سنتے ہیں۔ محمد علیم اسماعیل، ان کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے حال۔ گاؤں میں پانی کی بڑی قلت تھی اور رواج یہ تھا کہ عورتیں ہی پانی بھریں گی۔ ایک ہنڈا سر پر، ایک ہنڈا کمر پر رکھ کر تقریباً 3-4 کلومیٹر دور سے پانی لایا کرتی تھی۔ بیوی حمل سے تھی، وہ جب تک پانی لا سکتی تھی تب تک لائی، اور جب مشکل بڑھی تو اس نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ اب اس سے یہ کام نہیں ہو سکتا، وہ جلد کچھ نہ کچھ بندوبست کرے۔ شوہر نے بیوی کو پورا یقین دلایا کہ وہ 2-4 دن میں ہی اس مشکل مسئلے کو حل کر دے گا، اور 2 دن بعد ہی شوہر گھر میں دوسری بیوی لے آیا۔ فاؤنڈیشن، مطلوبہ شیخ کی ایک منی کہانی سنتے ہیں۔ عنوان ہے فاؤنڈیشن۔ آج میرے کاسمیٹکس کے سپر اسٹور پر بہت رش تھا۔ اسٹور کھولتے ہی خواتین کسٹمر خریداری کے لیے آنا شروع ہو گئیں۔ میں اور میری ساری سیلز گرلز پرجوش اور متحرک تھیں۔ میں پیشہ ورانہ مہارت سے مختلف کمپنیوں کے لپسٹک، کاجل، مسکارے اور فاؤنڈیشن کی خصوصیات خواتین گاہکوں کو بتا رہی تھی۔ فاؤنڈیشن کے ڈبے فروخت ہو گئے۔ رش کم ہونے پر میں 2 گھڑی پانی پینے کے لیے بیٹھی ہی تھی کہ ایک اور کسٹمر اسٹور میں داخل ہوئی۔ میں پانی حلق میں انڈیل کر جلدی سے اس کی طرف بڑھی اور پوچھا، کیا چاہیے آپ کو؟ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، کوئی اچھا سا فاؤنڈیشن۔ میں نے اس کے چہرے کی رنگت دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا رنگ صاف ہے، ہلکے شیڈ میں اچھی کمپنی کا فاؤنڈیشن دکھاتی ہوں۔ نہیں، گہرے رنگ کا فاؤنڈیشن دیجیے تاکہ یہ نشان چھپ سکے۔ اس نے دھیرے سے دوپٹہ چہرے سے سرکایا۔ میں نے خاموشی سے سب سے اوپر والے ریک سے گہرے شیڈ کا فاؤنڈیشن نکال کر اس کو دے دیا اور کہا، یہ ہر چوٹ کا نشان چھپا دیتا ہے۔ علاج، یہ عنوان ہے سرمد عباسی کے افسانچے کا۔ 2 ماہ تک سرکاری اسپتال میں زیر علاج رہنے کے باوجود مخلوق الحال رب نواز زندگی کی بازی ہار گیا۔ جگر کا عارضہ اس کی جان لے کر ہی ٹلا۔ وارڈ بوائے سفید چادر میں ڈھکی اس کی لاش کو اسٹریچر پر باہر کی طرف دھکیل رہا تھا۔ اسٹریچر کے پیچھے ہی رب نواز کا ضعیف باپ، بیوہ بہو اور بڑے پوتے سمیت آ رہا تھا۔
آج صبح ہی عیادت کے لیے پہنچنے والے رشتہ دار بھی افسردگی سے چلے آ رہے تھے۔ ہائے میرا رب نواز، مجھے کس آسرے پر چھوڑ گیا؟ رب نواز کی بیوہ نے دہائی دی۔ ڈاکٹر کی بات مان لیتا تو مرتا کیا؟ وارڈ بوائے نے منہ بنا کر کہا۔ کیا کہا تھا ڈاکٹر نے چچا؟ ایک رشتہ دار نے ضعیف باپ سے پوچھا۔ 85 سالہ باپ نے خشمگین نگاہوں سے وارڈ بوائے کی طرف دیکھا اور رندھی ہوئی آواز میں بولا، اپنے نجی اسپتال میں علاج کرانے کو کہا تھا۔ جناب ساجد محمود کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے چہلم۔ خان صاحب کے چہلم پر 4 بیل ذبح کیے گئے۔ لوگ مدتوں اس خیرات کی مثال دیتے رہے۔ مسجد میں دعوت تام کا اہتمام تھا۔ اس کے لیے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کیا گیا تھا۔ لوگ جوق در جوق آنا شروع ہو گئے۔ بڑا سا شامیانہ لگا تھا جہاں لوگ کھانا کھاتے اور مرحوم کے ورثاء کے پاس دعائے مغفرت کرتے اور نکل جاتے۔ مفلوق الحال نظر آنے والے لوگوں کو شامیانوں کے باہر ہی روکا جا رہا تھا۔ انہیں زمین پر بیٹھنے کو کہا جا رہا تھا۔ بچا کھچا کھانا خالی دیگوں میں ڈالا جا رہا تھا تاکہ ان مساکین اور غربا کو دیا جا سکے۔ دوستوں، اگلا افسانچہ سنانے کے پہلے آپ کے علم میں ایک بات لانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ادبی کتابیں کہاں بکتی ہیں، اور نہ ہی ادبی اصناف میں کوئی زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ بس کچھ لوگ ہیں جو ادب کے مختلف اصناف کی آبیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ چینل صرف اس لیے بنایا ہے کہ اردو کی اس صنف کو جسے نظر انداز کیا گیا، سانچہ نگاری کی شکل کو احباب نے مست کیا، کبھی اسے لطیفے کی شکل میں ڈھالا تو کبھی گنجلت بنا کر پیش کیا۔ سعادت حسن منٹو نے جس شکل میں اسے پیش کیا تھا اسی شکل میں واپس لانے کی جد و جہد میں مصروف ہوں۔ آپ سب سے استدعا ہے کہ اس کا حلقہ بڑھائیں، احباب کو ترغیب دیں کہ وہ افسانچے دیکھیں، سنیں۔ اگر لکھنے کے خواہش مند ہیں تو وہ ای میل کر دیں۔ امید ہے آپ سب کا ساتھ قائم رہے گا۔ اب چلتے ہیں اگلے افسانچے کی طرف۔ خالد بشیر تلگامی کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے تضاد۔ گاڑی صاف کر کے وہ فوراً صاحب کے کمرے میں گیا اور بولا، صاحب جی گاڑی صاف کر دی ہے؟ اتنی جلدی؟ صاحب نے اپنی ٹائی کا ناٹ ٹھیک کرتے ہوئے کہا، ہاں صاحب جی۔ گاڑی نکالیے، ہمیں سیکریٹریٹ کے سامنے آج دھرنا دینا ہے، مگر پہلے اوپر والے کمرے سے اردو زبان کو فروغ دو کا بینر نکال کر گاڑی میں رکھ لو۔ ٹھیک ہے صاحب۔ بینر لے کر دونوں گاڑی سے سیکریٹریٹ کی جانب نکل گئے۔ راستے میں اس نے صاحب سے کہا، صاحب جی میڈم نے کہا ہے کہ صاحب کو وہاں چھوڑ کر جلدی واپس آ جانا۔ کیوں؟
साहब जी, आपके बच्चों का इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिले के लिए फीस और डोनेशन जमा कराने का आज आखिरी दिन है। हिंदको ज़बान का एक अफसानचा सुनी। उन्वान है फनकार। इसे तहरीर किया है सैयद माजिद शाह ने और उर्दू के कालिब में ढाला है प्रोफेसर आकाश मुगल ने। देख कैसा रोटी जैसा गोल चांद है, तुझे भूख लग रही है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रही। सियाने कहते हैं जिसको चांद रोटी जैसा लगे वो भूखा होता है। अच्छा, ये सियाने रहते कहाँ हैं? उसने तनूर से रोटी निकालते हुए तंजिया अंदाज में पूछा। लाला, सियाने कहते हैं का मतलब होता है सदियों का तजुर्बा। नान बाई चंद लम्हे महवियत से चांद की तरफ देखता रहा, फिर बोला, मैं तो चांद को देखकर बेसाख्ता कह उठता हूँ कि हम नानबाइयों का खुदा भी कितना सोहना फनकार है। वो देख क्या गोल रोटी लगाई है उसने।